إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. گرامی قدر سامعین، حضرات و خواتین اور عزیز طلباء، دنیا کا ہر انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن خواب کے سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کافی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی خواب کو قرآن و سنت سے اونچا مقام عطا کرتا ہے اور اپنے خواب ہی پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اوہام و خیالات کا درجہ دیتے ہیں، اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جو خواب دیکھتے ہی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ اس طرح کے خواب کی کوئی تعبیر مل جاتی تو اپنے خواب کی تعبیر کر لیتے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواب کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو جانیں، تاکہ ہمارے موقف میں بے اعتدالی نہ پائی جائے اور ہم الجھنوں کے شکار نہ ہوں۔ مشہور تابعی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھتا تھا تو میری کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ میں بالکل بیمار سا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی جس حدیث کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ انشاءاللہ خطبے کے دوران وقتاً فوقتاً اس کے اجزاء ذکر کیے جائیں گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کر دی، حدیث نبوی کو بیان کر دیا، تو اس کے بعد میں ایسا خواب دیکھتا تھا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ گرا ہوتا تھا، پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، لیکن میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ایک شخص جو خواب کو دیکھ کر بیمار سا ہو جاتا تھا، اب وہ پہاڑ سے بھی بھاری خواب دیکھتا ہے تو اسے کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اسے اب صحیح تعلیمات کا علم ہو چکا ہے۔ لہذا ہم بھی جب ان تعلیمات کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ خواب کے سلسلے میں ہم بے اعتدالیوں کے شکار نہیں ہوں گے اور ہمارا موقف بالکل صحیح اور درست ہوگا اور الجھن اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان دونوں روایتوں میں خواب کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اچھا خواب، دوسری قسم ڈراونا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسری قسم حدیث النفس۔ تیسری قسم جسے حدیث النفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو چیز اس کے فکر پر ہمہ وقت سوار رہتی ہے، یا جس کام کو وہ ہمہ وقت انجام دیتا رہتا ہے، اسی چیز کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے۔ ایک طالب علم جب اسے پاس ہونے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے تو ویسی صورت میں وہ ہمیشہ اپنے خوابوں میں امتحان کے متعلق دیکھتا ہے، اور وہی طالب علم جب کھیل کا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اپنے خوابوں میں کھیل کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں کوئی شرعی ہدایت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ انسان جو کچھ بیداری کی حالت میں کرتا ہے یا سوچتا ہے اسی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ باقی رہی خواب کی 2 قسمیں، اچھا خواب اور ڈراونا خواب۔ ان 2 قسموں کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ اچھے خواب کے سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، کہ جب تم میں کا کوئی ایسا خواب دیکھے جو خواب اسے پسند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس پر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اسے بیان کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس سے بیان کرے گا؟ کیا ہر کس و ناکس کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کرے گا؟ اس کا جواب دوسری حدیث میں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کا خطبے کے آغاز میں ذکر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ من اللہ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب تم میں کا کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اس خواب کو اسی کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی اپنا پسندیدہ خواب اپنی پسندیدہ شخصیت سے بیان کرے۔ اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ خواب بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے وہ خواب مت بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچیں گے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یوسف کے بھائیوں کا رویہ یوسف کے متعلق اچھا نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جامع ترمذی میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، کہ خواب کو مت بیان کرو مگر خوابوں کی تعبیر جاننے والے شخص کے سامنے یا خیر خواہ کے سامنے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اچھا خواب دیکھنے والا شخص کیا کرے گا۔ نمبر 1، اچھا خواب دیکھنے والا شخص اپنے اندر خوشی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بشارت مل رہی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے
اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ نمبر 3، وہ اپنا یہ اچھا خواب اسی کو بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر کس و ناکس کو نہ بیان کرے۔ معزز سامعین، انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب یہ برحق ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، مگر رب العالمین کو صرف امتحان لینا مقصود تھا۔ لیکن نبی کا خواب کیونکہ حق ہے، وحی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا وہ خواب جن خوابوں کو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی، اس کی موافقت کر دی، تو وہ خواب بھی شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ خواب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تائید کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے اور اس پر سکوت اختیار کر لیتے، خاموشی اختیار کر لیتے، تو وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جب ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی، اس کی موافقت کر دی، اس لیے اسے شریعت کا درجہ حاصل ہے۔ جیسے اذان کے جو کلمات ہیں، اسے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب میں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کر دی، تب جا کر وہ خواب شریعت ہوا، ورنہ نبی کے علاوہ کسی کا خواب شریعت کا درجہ نہیں رکھتی ہے، صرف نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر اس زمانے میں کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر اس لیے چھری چلایا تھا کہ وہ نبی تھے اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، لیکن عام انسان کا خواب وحی کا درجہ یا شریعت کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہے بنیادی تعلیمات اچھے خواب کے سلسلے میں، اور سب سے زیادہ خواب اسی کا سچا ہوتا ہے جو اپنی گفتگو میں سچا ہوتا ہے۔ اصدقکم رویا اصدقکم حدیثا، تم میں جو سب سے زیادہ اپنی گفتگو میں سچا ہوگا، سب سے زیادہ اپنے خواب کا بھی سچا ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں اس بات کی سخت وعید آئی ہے کہ آدمی جھوٹ خواب بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افر الفرا ان یری الرجل عینہ ما لم ترہ، رواہ البخاری، کہ بہتانوں میں سے، جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹ اور بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو ایسی چیز دکھائے جس کو اس کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹے خواب کا دعویٰ کرے۔ لہذا جو انسان جتنا سچا ہوگا اس کے خواب میں اتنی ہی سچائی اور صداقت پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو اپنے زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اما بعد۔ معزز حاضرین، پہلے خطبے میں آپ نے اچھے خواب کے متعلق جو شرعی ہدایات اور تعلیمات ہیں ان کو سنا۔ اب باقی رہی خواب کی تیسری قسم، جسے ڈراونا خواب یا برا خواب کہتے ہیں۔ اس خواب کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مروی ہے، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو خطبے کے آغاز میں ذکر کی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَى وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّضْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، رواہ البخاری و مسلم۔
کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کے شر سے اور اس برے خواب کے شر سے، اور اسے کسی کے سامنے نہ بیان کرے، تو پھر یہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ، اگر تم میں کا کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار ہے، ناپسند ہے، تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ لیا گیا ہے اور میرا سر لڑھک رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اس دیہاتی سے کہا لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک، جو شیطان تمہارے ساتھ تمہارے نیند میں جو کھلواڑ کر رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنا لا يحدثن احدكم بتلاعب الشیطان به فی منامه، کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شیطان جو کھلواڑ کر رہا ہے اس کھلواڑ کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان برا خواب دیکھے تو شیطان سے 3 مرتبہ پناہ مانگے۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیتا ہے تو کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی اپنی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی ہے۔ تو پہلی تدبیر یہ ہے کہ انسان شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ وہ اس ڈراونے خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے۔ اور چوتھی تدبیر یہ ہے کہ اپنی کروٹ بدل لے، جس کروٹ سو رہا تھا اس کروٹ کو بدل دے۔ اور 5ویں تدبیر یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے، انشاءاللہ وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم بقیہ تدابیر کو اپنانے میں کوئی مشقت نہیں ہے، وہ بقیہ تدابیر کو اپنا سکتا ہے۔ یہ تعلیمات اس شخص کے سلسلے میں ہیں جو ڈراونا خواب دیکھے تو خواب کو دیکھنے کے بعد کیا کرے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ڈراونا خواب نظر ہی نہیں آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی تعلیمات دی ہیں، سونے سے پہلے ان تعلیمات کو اپنائے اور اس پر عمل کرے۔ جیسے سب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کرے۔ نمبر 2، عشاء کے بعد سونے کے وقت تک سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے۔ نمبر 3، جب سونے کا وقت ہو تو وضو کر کے اپنے بستر پر آئے۔ نمبر 4، جب بستر پر آئے تو اپنا بستر جھاڑ لے۔ نمبر 5، جب اپنے بستر پر آئے تو داہنے کروٹ سوئے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ نمبر 6 کہ سونے کے وقت آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری جو آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس پوری آیت کو پڑھ کر سوئے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو جمع کر کے اس میں پھونکتے تھے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے اور اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اور اپنے پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے سے پہلے کے جو ہدایات دی ہیں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ڈراونے خواب سے محفوظ رہیں گے۔ معزز سامعین، خواب کی تعبیر، اہل علم کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر فتویٰ کے باب سے، اسی لیے جب بادشاہ مصر نے جب خواب دیکھا تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ بادشاہ مصر نے کہا افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اگر تم لوگ خواب کی تعبیر کرتے ہو تو میرے خواب کے سلسلے میں فتویٰ دو۔ اسی طریقے سے وَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تو خواب کی تعبیر کو فتویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا ہر کس و ناکس خواب کی تعبیر کی جرات نہ کرے، اور ہر کس و ناکس کے سامنے خواب دیکھنے والوں کو جانا بھی نہیں چاہیے تعبیر کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایعبر الرؤیا کل احد، کیا ہر شخص خواب کی تعبیر بیان کرے گا؟ تو امام مالک نے کہا اب النبوت یلعب، کیا نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو امام مالک نے کہا کیا نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ امام مالک نے کہا کہ خواب کی تعبیر وہی شخص کرے گا جو خواب کی تعبیر کا عالم ہو، جو خواب کی تعبیر کا عالم ہو وہی خواب کی تعبیر کرے گا۔ اب تعبیر کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے، جیسا کہ امام مالک نے کہا کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر اچھی ہے تو اس کو بتا دے، اور تعبیر کرنے والا اگر یہ دیکھتا ہے کہ خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو اسے بھلی بات کہہ کر ٹال دے یا خاموش رہ جائے۔ اگر خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو تعبیر کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھی بات کہہ کر ٹال دے یا خاموش رہ جائے۔ امام مالک نے جب یہ بات کہی تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر کرنے والا اچھی تعبیر بیان کر دے؟ تو امام مالک نے کہا کیا نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ یعنی وہ اچھی تعبیر، اگر اس کے نزدیک اس خواب کی تعبیر بری ہے تو اچھی تعبیر نہیں بیان کرے گا، لیکن اچھی بات کہہ کر کے ٹال دے گا یا خاموش رہ جائے گا۔ علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب التبیان فی ایمان القرآن میں لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر وہی شخص کرے گا جس کے پاس شریعت کا پختہ علم ہو، جس کا ظاہر صاف ستھرا ہو، جس کا باطن پاکیزہ ہو، جس کو خاص نور الہی حاصل ہو، اور جو خلوق الہی کے حالات سے واقف ہو۔ تو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کس و ناکس کو خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو لوگ پیشہ وری کے حد تک آ گئے ہیں ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور بازار میں ایک کتاب ملتی ہے جس کی نسبت علامہ ابن سیرین کی طرف کی گئی ہے۔ علامہ ابن سیرین خواب کی تعبیر کے ماہر مانے جاتے تھے،
جیسا کہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن اس کتاب کا تذکرہ کسی سیرت نگار نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے محققین اہل علم کی رائے یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ابن سیرین کی طرف منسوب جو کتاب بازاروں میں ملتی ہے، اس کتاب کی نسبت ابن سیرین کی طرف صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق خواب سے ہے اور دنیا کو خواب کے سلسلے میں کافی رغبت ہے، اس لیے اس کو لوگوں نے اہل علم کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس کو بازار میں شہرت حاصل ہو گئی۔ بہرحال اگر ہم شریعت کی تعلیمات کو اپنائیں گے خواب کے سلسلے میں یا دیگر چیزوں کے سلسلے میں تو ہم بے اعتدالیوں کے شکار نہیں ہوں گے اور ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.